آج ہم نے اسلام میں انسانی حقوق کی تعریف پڑھنی ہے۔ دیکھیں جی، اسلام سے قبل جو تھا دنیا انسانی حقوق سے اتنی زیادہ واقف نہیں تھی۔ تو اسلام سے قبل انسانی حقوق سے یعنی دنیا زیادہ واقف نہیں تھی۔ یہ عیسائی دنیا تو اسلام جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو دو بڑی بڑی ریاستیں تھیں، سلطنت روما اور دوسری طرف یہ پرشین اسٹیٹ تھی۔ یہاں پہ بھی انسانی حقوق کی کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا۔ وہ جو چاہتا بادشاہ وہ ظلم کرتا، کسی کو قتل کر دیتا، قیدیوں کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، بادشاہ جو چاہتا ظلم کرتا تھا۔ لیکن جب دنیا میں اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے یعنی اسلامی دور جو شروع ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے 610 عیسوی میں، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور خلفائے راشدین کا دور رہتا ہے 661 عیسوی تک۔ تو یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، یہاں تک یہ جو دور ہے اس کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ اور اس دور میں عملی طور پر انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور انسانوں کو ان کے حقوق دے دیے گئے۔ سب سے پہلے ہم ریاست مدینہ کا دور پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے مختلف جنگیں ہوئیں، لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے بہت ہی بہترین ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق دیے۔ یہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے جب مدینہ کے اندر آپ نے عورت کو عزت دی، عرب اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے ماں کے قدموں تلے جنت کا درس دیا۔ اس سے پہلے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تھے ان کی کیئر نہیں کی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر ایک شخص کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بوڑھے والدین کی خدمت کا بتایا، یتیم کی کفالت کرنے کا کہا، قانون سب کے لیے برابر رکھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت، ایک بچی تھی، ایک لڑکی تھی فاطمہ، اس نے چوری کی، چوری ثابت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے کہ جی یہ تو بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو سزا ہو گئی، بڑا مسئلہ بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اس کا مطلب ہے رول آف لا تھا اور قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ آگے آتا ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ دیکھیں، آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا۔ اس میں یہودی جو تھے ان کو مذہبی آزادی دی اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے دین میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کسی ایک فرد کا جرم پوری قوم پر نہیں ڈالا جا سکتا، جو جرم کرے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پھر قیدیوں کے حقوق دیکھیں، جنگ بدر میں تقریباً 72 لوگ قیدی بنائے گئے۔ آپ نے ایک قیدی ایک صحابی کے حوالے کیا اور فرمایا جو خود کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ۔ تو اس وقت بعض صحابہ کرام خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، بڑی عزت سے ان کو رکھا، اور اسی تعلیم سے متاثر ہو کر بعد میں ان میں سے اکثر لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا گیا کہ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا، یعنی قیدیوں کو ان کے حقوق ملے۔ پھر عورتوں کے حقوق، اسلام نے عورتوں کو بہترین حقوق دیے، یعنی ان کا وراثت میں حصہ مقرر کیا، ان کو مہر اور اسی طرح دوسرے حقوق دیے، ان کی گواہی کا طریقہ کار بتایا، طلاق کے اصول بتائے، ظلم سے روکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنا جو خطبہ تھا اس میں بھی فرمایا تمہاری بیویوں کا تم پر اور تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے۔ پھر آخری خطبہ جو تھا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، عورتوں اور
کو اور دوسرے حقوق کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اس طرح پہلی دفعہ غلاموں کو حقوق ملے۔ پھر آخری آتا ہے خلفائے راشدین کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو غیر مسلم تھے ان کو حقوق دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بچوں کے وظیفے مقرر کیے، بے سہارا عورتوں کے وظیفے مقرر کیے، یتیموں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور اسی طرح اس دور میں ان کو حقوق ملے، اور لوگ جو تھے خلیفہ سے سوال کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا جی یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کل جو مال غنیمت ملا تھا اس میں جو کپڑا ملا تھا اس سے تو پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو جواب دیا کہ میرے بیٹے کو جو کپڑا ملا تھا وہ ملا کے میں نے یہ سوٹ بنایا ہے۔ تو اس طرح خلیفہ سے سوال پوچھا جا سکتا تھا، یعنی مطلق العنانیت نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتے تھے، چاہے عیسائی ہوں، جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا گیا۔ اور جنگ میں بھی جب اسلامی جنگیں شروع ہوتی ہیں، عورتوں پر، بوڑھوں پر اور بچوں پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ تو یہ جی اسلام نے، یعنی اسلام میں انسانی حقوق کی میں نے مختصر تعریف بتائی ہے۔ انشاءاللہ آگے اسلام نے کون کون سے انسانوں کو حقوق دیے ہیں ڈیٹیل سے اس بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔